अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। नाजरीन, मेरी राय ये है कि हमें इन इंतखाबात को खालिस्तन एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखना होगा। सियासत और सियासी इख्तलाफात से मुबर्रा होकर हमें इन इंतखाबात में दिलचस्पी लेनी चाहिए। जो भी लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी को मवाद भेज रहे हैं, उससे इमरान खान के मेरिट और क्रीडेंशियल पर तो ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता पाकिस्तान का नाम ज़रूर बदनाम होगा। वो ये सोचेंगे, जो भी कमेटी है, कि ये कैसे पाकिस्तानी हैं कि अपने ही हम वतन के ख़िलाफ़ हमें इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 4 एमिनेंट पर्सन्स के नाम सामने आए हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। मैं इनका मुख्तसर तारुफ आपको करवाता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी अक्टूबर में ये ऐलान करेगी कि किन को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है। इलेक्शन भी अक्टूबर के आखिर में होंगे। नाज़रीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक इंतहाई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। आलमी सतह पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग में इसका चौथा नंबर है और बाज़ रैंकिंग्स में दूसरा नंबर है। इसके बनने की सही तारीख़ तो मालूम नहीं, लेकिन 1096 में यहाँ तालीम के लिए बाकायदा क्लासेस हुआ करती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर इंतखाब के ज़रिए मुकर्रर किया जाता है। जो भी मुंतखब हो, उस शख्स के लिए तो ये एज़ाज़ की बात है, लेकिन जिस मुल्क का वो शहरी होगा, ये उस मुल्क के लिए भी बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। चांसलर यूनिवर्सिटी का टिटुलर हेड है, यानी यूनिवर्सिटी के फंक्शंस जैसे जो फंक्शन करती है यूनिवर्सिटी, इसमें उसका कोई ख़ास रोल नहीं होता। यानी कि रूटीन के जो मैटर्स हैं, यूँ समझें कि यूनिवर्सिटी के हेड की हैसियत से इसकी वो पोजीशन होती है जो क्वीन की बरतानिया में है या अब किंग चार्ल्स की है। दर हकीकत चांसलर यूनिवर्सिटी का एम्बेसडर होता है। लामहला यूनिवर्सिटी ऐसे शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देगी जो हाई स्टेचर का हो, दुनिया उसे जानती हो, मुख्तलिफ शोबों में उसकी अचीवमेंट्स हों या खिदमात सरअंजाम दी हों। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जिन 4 लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें एक लेडी एलिश एंजेलिना है, दूसरा विलियम हेग है, तीसरा इमरान खान है और चौथा पीटर मेंडलसन है। अक्टूबर के अवाइल में यूनिवर्सिटी ये बताएगी कि इनमें से किन को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है, या ये भी हो सकता है कि इन सब को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल जाए। इनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चांसलर की अहम ज़िम्मेदारियों में से 2 क्या हैं। यूनिवर्सिटी की रिसर्च और एकेडमिक एक्सीलेंस को दुनिया में अपहोल्ड करना, और दूसरा यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड रेजिंग। ऐसे फ़ंड ज़्यादातर रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, ये 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं, ये बाकी वीडियो को सुनते हुए आप अपने ज़हन में रखिएगा। पहला नाम मैंने आपको बताया था, लेडी एलिश एंजेलिना। इसी यूनिवर्सिटी की ये 2017 से प्रो वाइस चांसलर हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड की 8 साल तक चांसलर भी रही हैं। इसके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये ज़रा आप देखें कि इसका जो एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ है, ये ज़्यादा रिसर्च और एकेडमिक में से है। दूसरा उम्मीदवार विलियम हेग बरतानिया में फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा है। उसकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ सियासत में रही हैं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा है।
تیسرا پیٹر مینڈلسن جو ہے یہ بھی فرسٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برطانیہ کا رہا ہے. اس کی بھی ساری عمر سیاست میں گزری. اس کی بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پالیٹکس سے متعلق ہیں. چوتھا امیدوار جو ہے وہ عمران خان ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے جب میں جو بھی میرا ایکسپیرئنس ہے برطانیہ میں، چونکہ میں نے بھی 2 سال تعلیم حاصل کی ہے، تو مجھے بھی اچھی خاصی معلومات ہیں کہ وہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیسے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان چاروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے گی. عمران خان کی جو ایکٹیویٹیز کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس کے مقابل یہ جو تینوں امیدوار ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کو نام بتایا ہے، ان کا جو دائرہ ایکٹیویٹیز کا ہے وہ بہت نارو ہے. اگر عالمی شہرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو تینوں امیدواروں کی نسبت عمران خان کو لوگ تقریباً ہر ملک میں جانتے ہیں. عمران خان ایک ڈائنامک پرسن تو ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کا وہ کپتان رہا ہے. پھر دنیا کے امیر ترین خاندان میں اس کی شادی بھی ہوئی. لیڈی ڈیانا کا ذاتی دوست ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی برطانیہ کے کلچر کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، اور یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. فنڈ ریزنگ میں عمران خان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں اس نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہے. لاہور میں آپ دیکھیں کینسر ہاسپٹل بنایا، پشاور میں بنایا، دونوں فنکشن کر رہے ہیں، اور اب تیسرا کراچی میں بن رہا ہے. دنیا کرکٹ میں بے شمار اس کے کارنامے ہیں، اور 2 نہ بھولنے والے جو کارنامے ہیں وہ یہ ہے کہ وطن عزیز کو ورلڈ کپ جتوایا، اور دوسرا نیوٹرل امپائر کا جو کانسیپٹ دیا وہ ساری دنیا نے بہت اپریشیٹ کیا. اور یہ اس وقت وہی نیوٹرل امپائر سے ہی ساری دنیا میں کھیلا جا رہا ہے، اور اس سے کرکٹ کی جو گیم ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت ملی. نمل یونیورسٹی اس نے بنائی جو پاکستان میں ہے، اور یہاں کے جو گریجویٹس ہیں ان کو ڈگری بریڈ فورڈ یونیورسٹی انگلینڈ دیتی ہے. عمران خان 2005 سے 2014 تک بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بھی رہ چکا ہے. پاکستان کی جو پالیٹکس کی بات کی جائے تو سب سے بڑی اس کی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت. وہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے. یوں اس کی ایکٹیویٹیز کا دائرہ اپنے جو مد مقابل ہیں ان کی نسبت بہت وسیع ہے. عمران خان جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں مختلف وجوہات کی وجہ سے جانا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جہاں تک جو کمیٹی بنی ہے جنہوں نے یہ سارے کریڈینشلز دیکھ کے اور ان کے الیکشن لڑنے کی اجازت دینی ہے، اس کا تو میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کو اجازت مل جائے گی. لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے جن لوگوں نے اس کو الیکٹ کرنا ہے، اور وہ ووٹرز ہیں. اور وہ ووٹرز کون ووٹرز ہیں؟ ایلومنائی، یعنی جو یہاں سے گریجویٹ کر چکے ہیں، اور پھر سٹاف یعنی فیکلٹی. جو ایلومنائی ہیں ان کی تعداد کوئی 2,60,000 کے قریب بتائی جا رہی ہے. ان کو جنہوں نے ووٹ دینا ہے ان کو اپنے آپ کو رجسٹر بھی کروانا تھا. یہ نہیں ہے کہ سب جو نا اتنے لوگ سبھی ووٹ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے صرف وہ ووٹ دیں گے. جو فیکلٹی ہے ان کو جو ہے نا رجسٹر کروانے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں تھی، اور جو ریٹائر ہو چکی ہے فیکلٹی وہ بھی ووٹ دے گی. اور چونکہ یہ ووٹنگ جو ہے آن لائن ہونی ہے تو جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس دن فیکلٹی کو ایکسیس دے دی جائے گی، اور وہ جس کو چاہیں ووٹ دیں گے. لیکن باقی ایلومنائی میں سے یہ بھی پتہ چلے گا یہ اکتوبر میں جا کے
کہ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. ہو سکتا ہے کہ صرف 1 لاکھ لوگوں نے کروایا ہو یا 60-70 ہزار لوگوں نے جو کروایا ہو. یہ اس وقت پتہ چلے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور برطانیہ سے، خاص طور پہ برطانیہ میں سے، چونکہ برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے بہت زیادہ گریجویٹس ہیں، وہاں سے عمران خان کو زیادہ ووٹ ملنے کی امید ہے. گو انڈیا اور بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی بات آئے گی تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو ان 2 ملکوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں سے اچھے خاصے یہ ووٹ حاصل کر لے گا. یہ بہت انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا اور ہم اس کو فالو بھی کریں گے اور آپ کو ایمرج کرتی ہوئی صورتحال کے بارے میں آگاہ بھی کریں گے. کچھ جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈی ہیں جو کہ اس وقت پرو وائس چانسلر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی، ان کے ساتھ اس کا مقابلہ عمران خان کا جو ہوگا. مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ وہاں کا ٹیچر ہونا یا پرو وائس چانسلر ہونا، یہ کیونکہ جو وائس چانسلر ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری اکیڈیمک ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ایک اسٹیچر بنتا ہے بندے کا جو نا، یہ اور ایکٹیویٹیز سے بنتا ہے. تو چونکہ عمران خان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے.